عبرانیوں کا خط اور اس کا 11واں باب اور اس کی آیت نمبر 24 سے 29 تک۔ ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا، اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا، اور مسیح کے لیے لعن طعن اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی۔ ایمان ہی سے اس نے بادشاہ کے قہر کا خوف نہ کر کے مصر کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ اندیکھے کو گویا دیکھ کر ثابت قدم رہا۔ ایمان ہی سے اس نے فسا کرنے اور خون چھڑکنے پر عمل کیا، تاکہ پہلوٹوں کا ہلاک کرنے والا بنی اسرائیل کو ہاتھ نہ لگائے۔ ایمان ہی سے وہ بحر کلزم سے اس طرح گزر گئے جیسے خشک زمین پر سے، اور جب مصریوں نے یہ قصد کیا تو ڈوب گئے۔ آمین۔ موسیٰ جو ہے یہ فرعون کے محل میں پلا ہے، فرعون کے محل میں اس نے پرورش پائی ہے، اور فرعون کے محل میں رہتے ہوئے جب یہ بڑا ہوا ہے تو مصر کے سارے علوم، مصر کے تمام جو مذاہب ہیں ان کی تعلیم اس نے پائی ہے، مصر میں موجود زبانوں کی تعلیم اس نے پائی ہے۔ لیکن اس میں ایک بڑی خاص بات یہ ہے جو میں نے پچھلے کلام میں ڈسکس کی، جو میں نے موسیٰ کے والدین کے تعلق سے بتایا تھا کہ موسیٰ کی ماں نے اسے تعلیم دی تھی زندہ خدا کے تعلق سے۔ اصل میں اسٹیفنس کے وعظ کے اندر اعمال کی کتاب کے 7ویں باب کی 22ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ موسیٰ اس بات کو جانتا تھا کہ خدا بنی اسرائیل کو میرے وسیلہ سے چھڑائے گا۔ اتنی تعلیم پانے کے بعد وہ تعلیم موسیٰ کو گمراہ نہیں کرنے پائی، بلکہ اس کے اندر یہ بات موجود تھی کہ خدا میرے وسیلہ سے بنی اسرائیل کو چھڑا لے گا۔ جب اس کے اندر یہ بات چل رہی ہے، اسی بات کو لے کر لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے بھی انکار کر دیا، اس نے مصر کے خزانوں کو چھوڑ دیا، اس نے مصر کی عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑ دیا، پر آسائش جو زندگی ہے محل کی، جو ایک آرام دہ زندگی ہے، اس نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے مسیح کی خاطر لعن طعن برداشت کرنا جو ہے وہ قبول کر لیا تھا۔ اور اس کو موسیٰ کے ایمان کا قدم بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایک ایمان کی حالت ہے کہ اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا ہے، ایک اچھی زندگی کو چھوڑ دیا ہے، ایک آسان زندگی کو چھوڑ دیا ہے، ایک ایسی زندگی جس کے اندر آرام ہے، جس کے اندر نوکر چاکر ہیں، لوگ اس کے آگے پیچھے ہیں، اور شہزادہ ہے وہ، اور اس کی عزت ہے، اس کا اختیار ہے۔ اس نے اس ساری زندگی کو اس لیے چھوڑ دیا ہے اور ایک ایسی زندگی کو اختیار کر لیا ہے جس کے اندر فقط دکھ ہی دکھ ہے، اور وہ اپنے بھائیوں سے نکل گیا اور وہ مدیان میں چلا گیا ہے اور دکھ سہا ہے اس بندے نے، اور یہ سارا دکھ اس نے اسی لیے برداشت کیا کیونکہ لکھا ہے کہ اس کی نظر جو اجر پانے پر تھی۔ کئی بار ہم مسیح کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور مسیح کے ساتھ چلتے ہوئے ہم دوسری چیزوں سے اور اپنی شہرت پانے کی خواہش ہمارے اندر آ جاتی ہے، اور دوسری بہت ساری باتیں جو ہیں جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ بڑی آسان زندگی گزار رہا ہے، اس کی زندگی بڑی آسان ہے، اس کے پاس اچھی گاڑی ہے، اس کے پاس نوکری بھی بڑی اچھی ہے، اس کے بچے بھی بڑے سیٹل ہیں، اس کے تو بچے باہر ہیں، اس کے گھر میں جو ہر چیز وافر مقدار میں ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہی زندگی اصل زندگی ہے، اور اس زندگی ہی میں اصل زندگی کی جو خوشی موجود ہے۔ لیکن موسیٰ کی زندگی کے اندر ہمیں یہ بات دکھائی دیتی ہے کہ موسیٰ نے اس زندگی کو اسی لیے رد کر دیا تاکہ وہ ایک ایسی زندگی گزارے جس کے اندر وہ خدا کی خوشی کا تجربہ کر سکے۔ براہ راست ایسا لگتا ہے کہ مصر کے خزانوں کو چھوڑ دینا ایک بے وقوفی کی بات ہے، لیکن وہ شخص خدا سے محبت کرتا ہے، وہ شخص خدا کو جانتا ہے، اور خدا کو جانتے ہوئے اس نے مصر کے خزانوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اس نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ میں مصر کے خزانوں کو چھوڑ کر ایک عام آدمی کی زندگی کیسے گزاروں گا۔ میں جب اس بات کو سوچتا ہوں کہ ایک شہزادہ ہے، نوکر چاکر اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، جب وہ ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزار رہا ہے، مدیان میں چلا گیا ہے، بھیڑیں چڑھا رہا ہے، سب کچھ اسے خود کرنا پڑ رہا ہے، وہ شہزادہ ہے، اس کے آگے نوکر چاکر ہیں، جب اسے یہ سارے کام خود کرنے پڑ رہے ہیں تو اس کے لیے کتنا مشکل ہے۔ لیکن اس نے یہ سب کچھ مسیح کی خاطر برداشت کر لیا، کیونکہ اس کی نگاہیں مستقبل پر تھیں، اس کی نگاہیں اجر پانے پر تھیں، اس کی نگاہیں فیوچر پر تھیں۔ اس نے اپنی نگاہیں ایک ایسی بات پر سیٹ کر لی تھیں جو دنیا کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ لکھا ہے کہ اس نے اندیکھے کو گویا دیکھ کر وہ ایمان لایا تھا، اس نے اپنی روح کے اندر ایمان سے اس اجر کو دیکھ لیا تھا جو دنیا کو نظر نہیں آ رہا تھا، جو دوسرے بنی اسرائیل کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ بعض اوقات ہم جب مسیح کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو ہم اسی چیز کی وجہ سے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ یہ بندہ مسیح کے ساتھ چل رہا ہے، اس کی زندگی کے اندر بھی تنگ دستی ہے، لوگ کہتے ہیں پاجی تسی تو دعا کر دے، تسی کیوں بیمار ہو گئے؟ لکھا ہے کہ علیشا کو وہ مرض لگا کہ اس سے وہ مر گیا۔ خادم بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص مسیح کے ساتھ چل رہا ہے تو اس کی زندگی کے اندر مصیبت نہیں آئے گی، اگر کوئی مسیح کے ساتھ چل رہا ہے تو اس کی زندگی کے اندر بیماری نہیں آئے گی، یہ سب کچھ اس کی زندگی کے اندر آئے گا، لیکن ان حالات کے اندر اس کے ایمان کی آزمائش کی جائے گی۔ اسے اس بات کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میرا ایمان جو ہے وہ سچا ہے، میرا ایمان جو ہے حقیقی ہے،
اور موسیٰ کی جو نگاہیں تھیں وہ اجر پانے پر تھیں. اس کی یہ نگاہیں جو تھی یسوع مسیح پر تھیں. اس نے ایمان سے ان ساری چیزوں کو دیکھ لیا تھا اور اس نے ان سارے خزانوں کو چھوڑ دیا تھا. مسیح کی محبت جو ہے ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم زندگی کی آسائشوں کو، زندگی کی آسانیوں کو چھوڑ کر مسیح کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھیں. مسیح کی محبت ہمیں مجبور کرتی ہے. مجھے یاد ہے کہ جس جگہ پر میں اب جاب کر رہا ہوں، اس جگہ پر جاب کرنے سے پہلے بھائی شفیق نے مجھے بتایا کہ ایک بینک کے اندر ایک کیشیئر کی جاب ہے اور وہ بھائی شفیق کے جاننے والے تھے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے کہا ہے، انہوں نے یعنی بھائی شفیق سے کہا تھا کہ آپ کسی اپنے بندے کو لے کر آئیں. تو بھائی شفیق نے مجھے کہا کہ بھائی آپ چلے جائیں، کوئی مشکل نہیں ہے. انہوں نے خود مجھ سے کہا ہے وہ آپ کو جاب پر اپوائنٹ کر لیا جائے گا، آپ کی جاب شروع ہو جائے گی. لیکن مجھے پتا تھا کہ میں بینک میں جا کر ایک اچھی جاب تو کر لوں گا، مجھے اچھی سیلری تو مل جائے گی، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا مستقبل کیا ہوگا. کیا میں پیسے پانے کی خاطر، ایک اچھی جاب پانے کی خاطر، ایک آسان زندگی گزارنے کی خاطر ایک ایسی جاب کو چھوڑ دوں جہاں پر رہ کر میں مسیح کو اور زیادہ جان سکتا ہوں، کلام کو اور زیادہ سمجھ سکتا ہوں، کلام پہ زیادہ دھیان کر سکتا ہوں. تو میں نے بھائی سے کہا کہ بھائی پیسہ کمانا ہماری ضرورت ضرور ہے، لیکن میں جو جاب کر رہا ہوں، جس پر خدا مجھے لے کے آیا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. یہاں پہ سیلری بے شک وہاں سے بہت کم ہے، سہولیات بہت کم ہے، لیکن میں دکھ سہنا برداشت کروں گا. اور وہاں پر رہ کر میں نے مسیح کو اور خداوند کے کلام کو اور بہتر طور پر جانا، کیونکہ وہاں پر مسیح کتابیں چھپتی ہیں اور بہت ساری کتابیں جو وہاں پر چھپتی تھیں وہ چھپنے سے پہلے ہی میں پڑھ چکا ہوتا تھا. کئی بار میں کتاب کو پڑھ چکا ہوتا تھا، کئی بار وہ میری نظر سے گزر چکی ہوتی تھی. اس سے کلام کو بہتر طور پر سمجھنے میں اور کلام کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا مجھے وقت ملا. کئی بار ہم صرف وقتی آسائش کے لیے، وقتی سہولت کے لیے ایک لانگ ٹرم جو فائدہ ہے ہم اس کو ترک کر دیتے ہیں. لیکن موسیٰ نے وقتی طور پر لان تان برداشت کر لی ہے، وقتی طور پر اس نے دکھ سہنا برداشت کر لیا ہے، لیکن اس نے اپنے مستقبل کو سیکیور کر لیا. مسیح میں رہتے ہوئے مسیح کی محبت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم مسیح کی خاطر چیزوں کو نو کہنا شروع کریں. مسیح کی محبت جو ہے ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہے. خدا جس نے اپنا بیٹا ہمارے لیے دے دیا ہے، جس نے یسوع مسیح کو صلیب پر ہمارے لیے قربان کر دیا ہے، خدا ہم سے کچھ مانگتا نہیں ہے. لیکن جب ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو ہم نے اپنی محبت کا اظہار اس سے کس طرح سے کرنا ہے. کیا ہم سے رضائی چھوڑی نہیں جاتی دعا کرنے کے لیے؟ مسیح کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کے حضور بیٹھیں، کلام پڑھیں، دعا کریں اور رضائی کو چھوڑ دیں. سردیوں کے اندر یہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم وارم ہوئے ہیں، لیکن مسیح کی محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم ایک آسائش کی زندگی کو چھوڑیں، ہم اپنے سکون کو چھوڑ دیں. کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ شاید زندگی کا سکون ہی سب کچھ ہے، ایک آرام دہ زندگی کا ہونا ہی سب کچھ ہے. لیکن مسیح کی خاطر میرے عزیزو اگر آپ کو ان کو چھوڑنا پڑے تو جیسے موسیٰ کی زندگی سے ہمیں یہ نمونہ ملتا ہے کہ موسیٰ نے ایمان سے یہ سب کچھ چھوڑ دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں نے ایک ایسی چیز کو پانا ہے جو دنیا کو نظر نہیں آ رہی، لیکن ایمان کی آنکھوں سے موسیٰ کو وہ دکھائی دے رہی تھی. ایمان کی آنکھوں سے دیکھنا شروع کریں. ہم نے آنکھوں دیکھے پر نہیں چلنا بلکہ اس کلام پر یقین رکھنا ہے جو خدا نے ہمیں لکھ کر دے دیا ہے، جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں بخش دیا ہے، جو نبیوں کے وسیلہ سے ہمیں بخش دیا گیا ہے، کیونکہ یہ کلام سچا ہے. جیسے رائنہارڈ بونکی کی پاسٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ اس نے کسینوں کے اندر کلام سنانے کا چیلنج اس لیے لے لیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کلام کے اندر قدرت ہے. اس نے اس کلام کی اندیکھی قدرت پر یقین کر لیا تھا کہ یہ کسینوں کے اندر صرف 5 منٹ کے اندر بھی کسینوں کے اندر نشہ کر رہے لوگوں کو، جوا کھیل رہے لوگوں کی حالت کو بدل کر رکھ دے گا، کیونکہ اس کو اس کلام کی غیر فانی قدرت کا تجربہ تھا. وہ اس کی قدرت کو دیکھ سکتا تھا اپنی ایمان کی آنکھوں سے، اور موسیٰ بھی یہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے. ایمان سے اپنی نگاہیں جو ہیں وقتی آسائش پر، وقتی سکون پر سے ہٹا کر اپنے مستقبل پر لگانا شروع کریں. مسیح میں رہتے ہوئے اپنے مستقبل کو دیکھنا شروع کریں، مسیح یسوع کو دیکھنا شروع کریں. جب ہم مسیح یسوع کو دیکھتے رہتے ہیں اصل میں ہماری سمت اس وقت تک درست رہتی ہے جیسے ہی ہماری نگاہیں مسیح یسوع سے ہٹ جاتی ہیں ہم پترس کی طرح اسی جھیل کے اندر گر جاتے ہیں، انہی حالات کے اندر گر جاتے ہیں جن پر ہم چل رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم مسیح کو دیکھتے رہتے ہیں تو ہمیں وقتی طور پر تو ہمیں لگتا ہے کہ آندھی ہے، طوفان ہے، آندیاں چل رہی ہیں، لہریں اٹھ رہی ہیں، لیکن اس کی نگاہیں مسیح پر تھیں اور وہ اسی پانی پر چل رہا تھا. اسی طرح سے جب ہم مسیح پر نگاہیں لگائے رہتے ہیں تو ہمیں وقتی تکلیف کا احساس اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ مسیح یسوع ہمارے ساتھ ہے. ہم ہر روز خدا کو دیکھتے ہیں، خدا کو پانے کی خواہش ہمارے اندر موجود ہوتی ہے، اور موسیٰ کے اندر یہ خواہش جو تھی موجود تھی. اصل میں اندیکھے کو دیکھنا ہی ایماندار کی جو ہے ایک اصل زندگی ہے. اس دنیا کی بھیڑ بھاڑ کے اندر اور اس دنیا کی پر آسائش اور چمک دمک کی زندگی کے اندر کسی بھی ایماندار نے ایمان سے خدا کے کلام کی فلفلمنٹ کو ہوتا ہوا دیکھنا ہے، کلام کی تکمیل کو ہوتے ہوئے دیکھنا ہے، کلام کی باتوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنا ہے. وہ باتیں ہمارے لیے پوری نہیں ہوئی لیکن ہم نے ایمان سے ان کو دیکھنا شروع کرنا ہے کہ یہ میرے لیے، میرے گھرانے کے لیے، میری کلیسیا کے لیے اور میرے اپنے لیے ہونا شروع ہو چکی ہیں.
ایمان سے دیکھنا شروع کرنا ہے۔ جو دعائیں آپ کر چکے ہیں، آپ کے حالات نہیں بھی ہیں تو آپ دیکھنا شروع کریں اپنے ایمان کی آنکھوں سے، اپنے خیالات میں یہ دیکھنا شروع کریں۔ پولس رسول کہتا ہے کہ خدا ہمارے خیال سے زیادہ بڑھ کر کام کرنا جانتا ہے۔ اپنی امیجینیشن کو خدا کے لیے ایکسپینڈ کر دیں، کیونکہ خدا آپ کے خیال سے زیادہ کام کرنا چاہتا ہے۔ آپ جتنا بڑا سوچیں گے خدا اس سے بڑھ کر کام کرے گا۔ اور ایمان سے اپنے لیے اپنے حالات کو بدلتا ہوا دیکھیں، اپنی بیماری کو جاتا ہوا دیکھیں، اپنی غربت کو جاتا ہوا دیکھیں، اپنی روحانی ترقی کو ایمان سے دیکھیں، اپنے گھرانے کی تبدیلی کو ایمان سے دیکھیں، اپنی مسیح میں مضبوطی کو ایمان سے دیکھنا شروع کریں۔ یہی ایک ایماندار کی معراج ہے، یہی ایک ایماندار کی زندگی ہے کہ وہ ایسی چیزوں پر نگاہ کرتا ہے جو دنیا کو نظر نہیں آتی لیکن اسے دکھائی دے رہی ہوتی ہیں۔ موسیٰ نے وقتی طور پر نظر آنے والی چیزوں کو رد کر دیا تھا کیونکہ اس کی نگاہیں ایک ایسی چیز پر مرتکز ہو گئی تھی، اس کا فوکس ایک ایسی چیز پر تھا جو دنیا کو نظر نہیں آ رہی تھی لیکن موسیٰ کو دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میری امی کو جب کینسر ہوا، کینسر کے علاج کے لیے جو دوائی لگتی ہے اس کو کیمو تھراپی کہتے ہیں۔ وہ ایک آپ انجیکشن کہہ لیں جو ڈرپ کے ذریعے باڈی کے اندر انجیکٹ کیا جاتا تھا، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ ہے وہ اور زیادہ ویک ہو جاتا ہے، اس کو وامٹنگ ہوتی ہے، بال اتر جاتے ہیں، ناخن نیلے ہو جاتے ہیں، ویٹ کم ہو جاتا ہے، اور پیشنٹ جو ہے اذیت کے اندر چلا جاتا ہے، اس کو سردی بھی زیادہ لگتی ہے، اس سے گرمی بھی زیادہ لگتی ہے، اور تلخی بھی آتی ہے، الٹی بھی آتی ہے، کھانے کو بھی دل نہیں کرتا، اور وہ ویک ہو جاتا ہے اس دوائی سے۔ تو میری امی کا جب یہ علاج چل رہا تھا تو اس دوران میں گرمیاں تھیں، اور مجھے یاد ہے کہ میں اس بات کی وجہ سے بڑا پریشان تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنے گھر میں اے سی ہی لگوا لوں، اور میں آفس میں بیٹھا تھا، اس دن گرمی بہت زیادہ تھی اور میں رو رہا تھا اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے۔ تو میری جو باس ہے وہ میرے پاس آئی، اور وہ کسی آفس کے کام کی وجہ سے میرے پاس آئی، اور وہ بات کری تو میرے دل میں ایسے ہی خیال آیا کہ کیوں نہ میں اسے اشارتاً یہ بات کہوں کہ میڈم میری ماں آپ کو پتا ہے اس کا علاج ہو رہا ہے تو ہمیں گھر میں لگوانے کے لیے اے سی کے لیے پیسے دے دیں۔ ایسے ہی میرے دل میں خیال آیا، لیکن پھر ایک خیال نے مجھے مغلوب کر لیا کہ تو نے جب خدا کو بتا دیا تو تو لوگوں کو کیوں بتائے گا؟ جب تو نے خدا کو بتا دیا تو تو لوگوں کو کیوں بتا رہا ہے؟ میں خاموش ہو گیا اس بات کے بعد۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس دن بدھ تھا اور بدھ کی عبادت میں آیا، اور جیسے ہی میں جانے لگا ہوں تو پاسے شہزاد نے مجھے پیسے دیے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جا کے یہاں سے عبادت جیسے ہی ختم ہوگی آپ جا کر اے سی لے کر آئیں اپنے۔ اور اس سے پہلے ہوتا کیا تھا، میں نے جب اے سی کے لیے دعا کرنا شروع کی تو میں اپنے گھر کے اندر جہاں پر میں نے اے سی لگوانا تھا، میں ہر روز اپنی امیجینیشن کے اندر، اپنے خیالات کے اندر یہ دیکھتا تھا کہ یہاں پہ اے سی لگا ہوا ہے۔ اے سی لگا نہیں ہوا، لیکن تقریباً 1 مہینے تک میں یہی کرتا رہا۔ میں ہر روز اٹھ کر دیکھتا تھا، میں خدا کی شکر گزاری کرتا تھا۔ میں نے کہا خدا میں شکر گزاری کرتا ہوں اس اے سی کے لیے جو تو نے لگوا دیا ہے۔ لگا نہیں ہوا، 1 مہینہ پہلے دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ ایمان سے دیکھنے کی بات میں کر رہا ہوں کہ ایمان سے دیکھنا شروع کریں چیزوں کو، ایمان سے حالات کو بدلتا ہوا دیکھنا شروع کریں۔ جیسے ہی یہ آپ کرنا شروع کریں گے، خدا کی قدرت آپ کی زندگی کے اندر کام کرنا شروع کرے گی۔ اس بات کا یقین کرنا شروع کریں دیکھ کر کہ خدا نے میرے لیے یہ کام کر دیا ہے، خدا نے میرے گھرانے سے بیماری کو دور کر دیا ہے، خدا نے میری غربت کو دور کر دیا ہے، خدا نے میری تنگ دستی کو دور کر دیا ہے، خدا نے میرے بچوں کی حالت کو دور کر دیا ہے، خدا نے میرے فائنینشیل سٹیٹس کو تبدیل کر دیا ہے، خدا نے مسیح میں مجھے مضبوط کر دیا ہے، مسیح میں خدا نے میرے درجات کو بلند کر دیا ہے، خدا نے مسیح میں میرے گھرانے کو اور ترقی بخش دی ہے، میری جاب پر خدا نے مجھے پروموشن بخش دیا ہے۔ ایمان سے یہ سب کچھ دیکھنا شروع کریں۔ ایمان سے اصل میں دیکھنا جو ہے یہ فیلنگز کے ساتھ چلنا نہیں ہے۔ یہ جملہ بڑا عام ہے، ہم کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں کر رہا یہ کام کرنے کو۔ خدا کے ساتھ چلتے ہوئے بھی ہم کئی بار فیلنگز کے پیچھے چلے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں میرا دل نہیں کر رہا دعا کرنے کو، میرا دل نہیں کر رہا بائبل پڑھنے کو، دل نہیں کر رہا چرچ جانے کو۔ اصل میں ہماری فیلنگز ہمیں اپنا غلام بنا لیتی ہیں۔ ہماری فیلنگز کو کب ابلیس یوز کر رہا ہوتا ہے خدا سے دور لے جانے کے لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اپنی فیلنگز کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو خدا سے دور لے جائیں، بلکہ اپنی فیلنگز پر یسوع کا خون مانگیں اور ایمان سے ان کو اوورکم کرنا شروع کریں۔ ہم نے ایمان سے چلنا سیکھنا ہے، فیلنگز کو پیچھے کرتے ہوئے۔ اگر دل نہیں چاہ رہا دعا کرنے کے لیے، کلام پڑھنے کے لیے، تب بھی ہم نے پڑھنا ہے۔ ہم نے اپنے بدن کے ساتھ، پولس کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ہر روز مکے مارتا ہوں، مطلب یہ کنٹرول کرتا ہوں، دل نہیں بھی کر رہا تب بھی کرنا ہے، جی نہیں بھی چاہ رہا تب بھی کرنا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہی زندگی کا اصل فلسفہ ہے، زندگی کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم نے خدا کے حضور میں جانا ہے، ہم نے فیلنگز کے پیچھے نہیں جانا۔ ہماری فیلنگز کب ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہیں، ہماری فیلنگز کب ہمیں گناہ کی طرف لے جاتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ کئی گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ صرف ہماری فیلنگز ہوتی ہیں، ہم اپنی فیلنگز کے جال میں پھنس کر اس گناہ میں پھنستے ہیں۔ جب میں نے اس بات کو، جب یہ کلام کی بات میرے آگے کھلی تو میں خدا کے آگے اس بات کو لے کر گیا کہ خدا میں تو آج تک واقعی اپنی فیلنگ کے جال میں پھنسا ہوا ہوں، مجھے اس سے آزاد کر۔ ہمیں واقعی اس سے آزادی کی ضرورت ہے۔ ایمان سے چلنا اصل میں ہم نے سیکھنا ہے۔ ہمیں جو کچھ محسوس ہو رہا ہے، جو ہمارے ارد گرد کا ماحول ہے، جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، ہم نے اس پر دھیان نہیں لگانا، بلکہ اس پر دھیان لگانا جو خدا کا کلام ہم سے کہہ رہا ہے، کیونکہ خدا کا یہ کلام سچا ہے، اور خدا کا کلام ان لوگوں کی زندگی کے اندر پورا ہوتا ہے جو اس کلام پر یقین رکھتے ہیں۔
لکھا کہ ہم نے بھی پڑھا کہ انہوں نے فسا پر اور خون چھڑکنے پر ایمان سے عمل کیا تھا. جانور کے خون کے اندر کوئی قدرت نہیں ہے کہ وہ کسی کو بچا لے. اصل میں یہ قوت اس کلام کے اندر تھی جس کی پیروی انہوں نے کی تھی، جس کو قبول انہوں نے کر کے اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اس برے کا خون لگا دیا تھا اور ان کے پلوٹھے بچے رہے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ انہوں نے خدا کے کلام کو ایمان سے قبول کر لیا تھا. ایمان سے خدا کے کلام کو ہم نے قبول کرنا ہے اور ایمان سے اس کو اپلائی کرنا ہے، ایمان سے اس پر کھڑے ہو جانا ہے کہ خداوند یہ تیرا کلام ہے، میں اس پر یقین رکھتا ہوں کہ تیرے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے. میں اس کلام پر یقین رکھتا ہوں کہ جو کچھ یسوع نے کہا تم دعا میں میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا. ہم جو کچھ دعا کریں گے یسوع ہمارے لیے وہی کرے گا. ہم نے ایمان سے یہ سب کچھ کرنا ہے، ایمان سے اس چیز کی پریکٹس کرنی ہے، تو خدا ہمارے لیے وہی کرے گا جو خدا کا کلام کہہ رہا ہے. زبور 119 کے اندر لکھا ہے کہ تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے. اس کے کلام کا خلاصہ سچائی ہے، اور یہ کلام ان لوگوں کے لیے کام کرتا ہے جو اس کلام کو قبول کرتے ہیں اور اس کلام پر سٹینڈ لیتے ہیں. اور موسیٰ نے یہ سٹینڈ لیا تھا، اس نے حکم دیا تھا خدا کے کلام کی پیروی کرتے ہوئے کہ خون لگا دو، اور ان لوگوں نے ایمان سے اس کلام کو قبول کیا اور انہوں نے اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اس خون کو لگا دیا تھا. اور پورے مصر کے اندر موت کا فرشتہ پھر رہا ہے اور مصریوں کے پلوٹھوں کو مار رہا ہے، لیکن ان کے پلوٹھے بچے ہوئے ہیں کیونکہ یہ انڈر پروٹیکشن ہے. انہوں نے کلام کو قبول کر لیا، انہوں نے کلام کو اپلائی کر لیا اپنی زندگی کے اندر. کلام کو اپنی زندگی پر، اپنے گھرانوں پر اپلائی کرنے ہی سے ہمیں پروٹیکشن ملے گی، ہمیں سلامتی ملے گی، ہم آگے بڑھیں گے مسیح کے اندر. اور کلام کے ساتھ وقت گزارنا، اصل میں کلام جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس پر دھیان لگانا، اس کے بارے میں سوچنا، چلتے ہوئے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پر دھیان لگانا، جو کلام ہم نے سنا ہوتا ہے اس پر دھیان لگانا کہ ہم نے کیا سنا ہے. پھر ہمیں بہت ساری باتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے. خدا کا کلام وہ ہمارے لیے کھلتا بھی ہے اور خدا کا وہ کلام ہمیں لیڈ بھی کرتا ہے. یہ اصل میں کلام کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا ہے. جب ہم خدا کے کلام پر دھیان لگانا شروع کرتے ہیں تو خدا کا کلام آٹومیٹکلی ہمیں لیڈ کرنا شروع کرتا ہے، ہمیں ڈرائیو کرنا شروع کرتا ہے، اس راہ پر ہمیں لے کر جانا شروع کر دیتا ہے جس پر خدا چاہتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں. اگلی بات جو آخری بات تھی کہ وہ بحر کلزل میں سے بنی اسرائیل اس لیے گزر گئے تھے کیونکہ انہوں نے خدا کے اس کلام کا یقین کر لیا تھا. اور مصری جو تھے اس لیے گزر نہیں سکے تھے، بیچ میں سے وہ بحر کلزل کے گزرے تو تھے لیکن ان کا ایمان نہیں تھا. ہمارے وہ حالات جو ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہیں، جو ہمارے لیے دکھ کا باعث ہے، مصیبت کا باعث ہے، جنہوں نے ہمیں دبایا ہوا ہے، جنہوں نے ہمیں پریشرائز کیا ہوا ہے، جن کی وجہ سے ہماری زندگی پر ایک بوجھ ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہر روز اس بوجھ تلے دبے چلے جا رہے ہیں. اصل میں ایمان کی ایک حالت جو ہے وہ انتظار کرنے کی ہے. خدا ہر ایک چیز کا ایک وقت مقرر کرتا ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کے بعد معجزے کا ایک وقت ہوتا ہے. جب بنی اسرائیلی مصر کے اندر ہیں تو ان پر ظلم نہیں ہو رہا. یوسف کے دور کے اندر ایک خاص وقت کے اندر ان پر ظلم شروع ہوا ہے. پھر ایک خاص وقت پر موسیٰ جو ہے منظر پر آتا ہے، موسیٰ پیدا ہوتا ہے، موسیٰ کی پیدائش ہوتی ہے. پھر 40 سال کا وقفہ ہے، وہ 40 سال تک فرعون کے سامنے، فرعون کے محل کے اندر پرورش پاتا ہے. پھر 40 سال کا عرصہ ہے، موسیٰ 80 سال کا ہو گیا ہے اور اس 40 سال کے عرصے کے دوران بنی اسرائیلیوں پر ظلم ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد خدا موسیٰ کو واپس لے کر آ رہا ہے. پھر خدا کا وقت آتا ہے، پھر خدا اس سے کہتا ہے کہ اب میں مصریوں پر آفتیں نازل کروں گا، فرعون کو سزا دوں گا، مصریوں کو دیوتاؤں کو سزا دوں گا. خدا کا ایک وقت تھا جس کے اندر خدا نے مصریوں کے خلاف اپنے ہاتھ کو بڑھانا تھا. اس وقت تک مصریوں کا ظلم بھی بنی اسرائیل نے سہا ہے. اس وقت تک بنی اسرائیل نے دعا بھی کی ہے. خدا نے کہا کہ میں نے اپنے لوگوں کا رونا اور چلانا سنا ہے. اس کا مطلب انہوں نے دعائیں کی ہیں، انہوں نے آہوزاری کی ہے خدا کے حضور میں. لیکن اس وقت کے آنے تک بنی اسرائیل نے برداشت بھی کی ہے، ان کا ظلم بھی سہا ہے. موسیٰ کے جوان ہونے کا بھی انتظار کیا ہے، موسیٰ جو بیابان میں جو 40 سالہ ٹریننگ ہے اس کا بھی انتظار کیا ہے. پھر ایک عرصہ ہے جس کے اندر خدا آفتیں نازل کر رہا ہے لیکن وہ ہے مصر کے اندر ہی. لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ فرعون اجازت دیتا ہے کہ جا اپنے لوگوں کو لے کر چلا جائے یہاں سے. معجزے کے ہونے کا، آپ کے ان حالات سے نکلنے کا ایک وقت ہے اور اس وقت تک آپ نے انتظار کرنا ہے. اس وقت تک آپ نے گیو اپ نہیں کرنا، اس وقت تک آپ نے ہار نہیں ماننی. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ بھئی 40 سال ہو گئے نے. جیسے بنی اسرائیل جو تھے 40 سال تک، 40 سال کا عرصہ تھا ملک موعود میں داخل ہونے کا. 40 سال تک انہیں انتظار کرنا تھا. 40 سال کے بعد وہ ملک موعود میں داخل ہوئے تھے. 40 سال تک انہیں ایمان رکھنا تھا کہ ہم ملک موعود میں داخل ہوں گے. کئی بار ہمارا جو انتظار کا عرصہ ہے وہ بہت لمبا ہوتا ہے. اصل میں انتظار کے اس عرصے کے اندر ہی ہم نے اپنی نگاہیں اندیکھے پر لگانی ہوتی ہیں. ہم نے اس بات کا یقین کرنا ہوتا ہے کہ خدا کا یہ کلام سچا ہے، خدا کا یہ کلام میری زندگی کے اندر پورا ہوگا، چاہے وقت جب بھی آئے. خدا اپنے وقت پر میری زندگی کے اندر معجزہ کرے گا. اصل میں جب ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں ہم اپنا ایمان شو کر رہے ہوتے ہیں. انتظار کی حالت ہم اپنا ایمان دکھا رہے ہوتے ہیں خدا کو کہ خدا میرا اس بات پر یقین ہے. اور خدا بھی ہمارے ایمان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ایمان کو ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کیا اس بچے کا ایمان ہے، کیا اس بیٹے کا ایمان ہے، کیا یہ بیٹا میرے کلام پر یقین رکھتا ہے، کب تک رکھتا ہے.
لیکن جب خداوند کا وقت آتا ہے خدا اپنا ہاتھ بڑھا کر چھڑا لیتا ہے۔ اور ایک حیران کن بات یہ ہے، یہ بڑی سخت بھی ہے اور خوفزدہ کر دینے والی بھی ہے، خدا نے کہا کہ یہ نسل جو ہے یہ ملک موعود میں نہیں جائے گی، کیونکہ انہوں نے میرے کلام کا یقین نہیں کیا۔ انہوں نے آسمان سے من گرتا ہوا بھی دیکھا ہے، انہوں نے بحر کلزم کو 2 حصے ہوتا ہوا بھی دیکھا ہے، انہوں نے مصر کے اندر آفتیں بھی دیکھی ہیں، انہوں نے میرا جلال بھی دیکھا ہے، لیکن انہوں نے مجھ پر یقین نہیں رکھا، اس لیے یہ ملک موعود میں نہیں جائیں گے۔ ایک خاص عرصے تک ان کے ایمان کی آزمائش تھی، ایک خاص عرصے تک ہماری زندگی میں معجزے کا خدا نے ایک وقت مقرر کر دیا۔ ہماری زندگی کے اندر اچھے دن آنے کا وقت ہے، ہم پڑھائی میں کب ترقی کریں گے یہ ایک وقت ہے، ہمارا کاروبار کب ترقی کرے گا اس کا ایک وقت ہے، ہماری زندگی کے اندر معجزہ کب ہوگا اس کا ایک وقت ہے، ہماری زندگی کے اندر اچھے دن کب آئیں گے اس کا ایک وقت ہے، خدا ہمیں اپنی خدمت کے لیے کب یوز کرے گا اس کا ایک وقت ہے۔ اس وقت تک ہم نے ایمان رکھنا ہے کہ خدا کا کلام سچا ہے اور وہ یہ کلام میری زندگی کے اندر پورا ہوگا، اور جب ہم ایمان رکھتے ہیں خدا اپنے کلام کو پورا کرتا ہے۔ استثنا کی کتاب کے 8ویں باب کے اندر جائیں گے، ایک بڑی خوبصورت بات ہے، پھر ہم استثنا کی کتاب اور اس کا 8واں باب اور اس کی 2 آیتیں۔ اور تو اس سارے طریق کو یاد رکھنا جس پر ان 40 برسوں میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا تاکہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے۔ ہوتا کیا ہے، خدا نے کہا کہ میں نے 40 سال تک تمہیں بیابان میں آزمایا ہے تاکہ تمہیں عاجز کروں۔ ہمارے انتظار کے پیریڈ کے اندر خدا ہم پہ کام کر رہا ہوتا ہے، خدا ہماری شخصیت پر ہمارے کردار پر کام کرتا ہے۔ خدا نے کہا کہ میں نے 40 سال کے عرصے میں تم پر کام کیا ہے تمہاری شخصیت پر تاکہ تمہیں عاجز کروں۔ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید خدا خاموش ہو گیا، خدا چھپ گیا ہے، ہماری زندگی کے اندر ہماری دعاؤں کا جواب نہیں ہو رہا، معجزہ نہیں ہو رہا، خدا کب کام کرے گا؟ ہم بے صبری ہو جاتے ہیں۔ ہم آج دیکھیں تو ہم اگر سڑک پہ چلے جائیں تو ہمیں انتظار ہوتا ہے کہ اشارہ بند ہو جائے، ہمیں بے چینی لگ جاتی ہے کہ اشارہ کب کھلے گا۔ اگر ہم گروسری سٹور میں چلے جائیں تو ہمیں اپنی باری کا انتظار ہوتا ہے، اتنی لمبی لائن بل جمع کرانے کے لیے، ہماری باری کب آئے گی؟ لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم انتظار کریں اور انتظار کرنا سیکھیں۔ انتظار کرنا اصل میں روحانی میچورٹی ہے۔ اگر ہم بے صبرے ہیں، اگر ہمارے اندر انتظار نہیں ہے، اگر ہمارے اندر اتاولا پن ہے، ہم بے چین ہیں اس بات کے لیے کہ بس سب کچھ جلدی کے ساتھ ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ خدا کے کام کرنے کا ایک وقت ہے اور اس وقت تک ہم نے خدا کے کلام کا یقین کرنا ہے۔ جب وہ وقت آئے گا، جب خدا اس عرصے کے دوران میں خدا ہماری شخصیت پر کام کرے گا، جب خدا کا وقت پورا ہو جائے گا، خدا ہمارے کردار کو بھی مسیح کی مانی ڈھال لے گا اور خدا اپنے کلام کو بھی پورا کر دے گا۔ یہ خدا کا طریقہ کار ہے کام کرنے کا۔ آج جب ہم اس کلام پر غور کر رہے ہیں تو ہم نے آج اس بات پر یقین کرنا ہے کہ جو کچھ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، جو دنیا کو دکھائی نہیں دے رہا۔ مجھے یاد ہے کہ چند سال پہلے جب ہم قبرستان کے اندر جو ملنگ لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کے اندر خدمت کرتے ہیں، ان لوگوں کو جب ہم نے کلام سنایا تو ایک بندے نے آ کر ہم سے کہا کہ بھائی آپ ہمیشہ آسمان کی باتیں کرتے ہیں کہ آسمان پر ایسے ہوگا، آپ کو یہ سب کچھ کس طرح سے اتنا حقیقی نظر آتا ہے؟ ہمیں تو نظر آتا ہے کہ ہم نشہ کر کے یہاں پہ پڑے رہتے ہیں، ہمارے گھر والے ہم سے پیار نہیں کرتے، لیکن آپ کے لیے سب کچھ اتنا حقیقی کیوں ہے؟ ایماندار جن چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، غیر ایماندار ان پر نگاہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر وہ آپ کی بات کے یقین نہیں کرتے تو اس بات کی وجہ سے پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ چیزیں صرف ایماندار ہی دیکھ سکتے ہیں۔ جو یسوع کے خون سے دھلے ہوئے ہیں ان کو ہی یہ بینائی بخشی گئی ہے کہ وہ مسیح میں ان ساری برکات کو دیکھ سکیں جو خدا نے ایمانداروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ آسمانی برکات، آسمانی بخششیں اور خدا کی بادشاہی، خدا کا جلال، اور مسیح میں خدا نے ہمیں جو کچھ بخشا ہے، مسیح میں خدا ہمیں مسیح کی صورت پر ڈھالتا ہے، مسیح کا اختیار بخشتا ہے، مسیح کا مزاج بخشتا ہے، آسمانی مقاموں کے اندر خدا میں بٹھا دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں فقط ہمیں مسیح میں دکھائی دیتی ہیں اور یہ ایمانداروں کو دکھائی دیتی ہیں۔ یہ دنیا کو اس لیے دکھائی نہیں دیتی، شاید دنیا آپ کا مذاق اڑائے ان باتوں کو لے کر، دنیا آپ کی باتوں کا یقین نہ کرے، لیکن یہ باتیں اس لیے حقیقت ہیں کیونکہ خدا کا یہ کلام سچا ہے اور یہ دنیا کو دکھائی نہیں دے سکتی۔ لیکن آپ نے ان کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہو کر اپنے ایمان کی اس واک کو میں کمزور نہیں پڑنا، ان کی وجہ سے ہرٹ نہیں ہونا، کیونکہ یہ باتیں حقیقت ہے۔ ہم نے اندیکھے کو دیکھنا شروع کرنا ہے اور اندیکھے کے وسیلہ سے اپنی زندگی گزارنا شروع کرنی ہے، کیونکہ اندیکھے کے ساتھ جینا ہی اصل میں صحیح جینا ہے۔ جو لوگ اندیکھے کو دیکھ لیتے ہیں اصل میں وہی لوگ وہ کر گزرتے ہیں جو ناممکن ہوتا ہے۔ ایک گواہی کے ساتھ اس کلام کو بند کروں گا۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے گھر میں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا، تو جو پیسے ہمارے پاس تھے ہم نے لگا لیے تھے، اب مزید ہمیں پیسے چاہیے تھے، پیسے میرے پاس نہیں تھے۔ میں نے خدا سے کہا کہ خدا میں اس اندیکھے خزانوں کو جو تیرے ہیں، کیونکہ تو اس زمین کے سارے سونے چاندی کا مالک ہے، اس زمین کی اکانومی تیرے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو میں نے کہا خدا تو اپنے خزانوں سے مجھے بخش دے۔ اور میں صرف دعا کر رہا تھا تو ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے مجھے 50,000 روپیہ دیا اور 50,000 کی ہی اصل میں مجھے ضرورت تھی۔ میں نے کہا بھائی میں نے تو آپ سے مانگے نہیں ہیں، تو آپ اتنی بڑی رقم مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ اس نے کہا بھائی نہ آپ نے مجھ سے مانگے ہیں، اور جو بات اصل میں اس نے مجھ سے کہی اس نے مجھے ایسا خوف زدہ کر دیا۔ اس نے کہا بھائی یہ آپ کے خدا کی طرف سے آپ کے لیے ہیں، جس نے مجھے تیار کیا اتنی بڑی رقم دینے کے لیے۔ اس نے کہا میں نہیں جانتا تھا،
کہ آپ کو اتنی بڑی رقم کی ضرورت ہے، لیکن خدا نے مجھے اس بات کے لیے تیار کیا کہ میں آپ کو اتنی بڑی رقم دے دوں. سو آئیں آج سے اندیکھے کو دیکھنا شروع کریں، زمین کے خزانوں کو نہیں، اپنی سیلری کو نہیں، اپنی جاب کو نہیں، اپنے اسٹیٹس کو نہیں، بلکہ خدا کے اسٹیٹس کو دیکھنا شروع کریں، خدا کے ہاتھ کو دیکھنا شروع کریں، خدا کی قدرت کو دیکھنا شروع کریں جو اپنے بے بیان اختیار سے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آئیں آنکھوں کو بند کریں گے اور تھوڑی دیر کے لیے ان خزانوں پر نگاہیں لگانا شروع کریں گے جو خدا کے خزانے ہیں. خدا کے اختیار پر نگاہ لگانا شروع کریں گے جو اس زمین کے سارے سونے اور چاندی کا مالک ہے. آپ کی زندگی میں ہر ایک کام اپنے وقت پر ہوگا. جیسے خدا نے بنی اسرائیل کو اس کے وقت پر مصر سے نکال لیا، خدا آپ کو بھی آپ کی تمام مشکلات سے اپنے وقت پر چھڑا لے گا. اس وقت تک آپ کو اندیکھے کو دیکھنا ہے، اندیکھے کو دیکھ کر ایمان لانا ہے، اس کلام کا یقین رکھنا ہے کہ خدا سچا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. آئیے تھوڑی دیر کے لیے جو نا امیدیاں آپ کی زندگی کے اندر ہیں، جو مایوسیاں آپ کی زندگی کے اندر ہیں، جو معجزے آپ کی زندگی کے اندر اٹک چکے ہیں، ان معجزوں کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرنا شروع کریں اور ایمان سے ان کو ہوتا ہوا دیکھنا شروع کریں. ہاللیلویا. خدا آپ کے گھرانے کے اندر اپنے وقت پر کام کرے گا. ایمان سے دیکھنا شروع کریں اور اپنے خیالات کے ہیتے کو بڑھا دیں، کیونکہ خدا آپ کے خیال سے زیادہ کام کرنا جانتا ہے. ہاللیلویا. خداوند قادر مطلق آسمانی باپ، ہم تیری ستائش کرتے ہیں، ہم تیری تعریف اور تیری تمجید کرتے ہیں، ہم تیری مدح شرائی کرتے ہیں، اور خداوند ہم اس کلام پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ تیرا یہ کلام سچا ہے اور اب تک آسمان پر اور اس زمین پر قائم ہے. خدا ہم تیری منت کرتے ہیں اس کلام کی قدرت کے وسیلہ سے خدا ان گھرانوں کے اندر، ان زندگیوں کے اندر تو اپنی قدرت کو ظاہر کر. اور خدا جتنے میرے عزیز میری آواز کو سن رہے ہیں، جنہوں نے یہ کلام سنا ہے، خدا وہ اندیکھے کو دیکھنا شروع کرے. خدا تیرا پاک روح ان کے لیے اندیکھے کو ہائی لائٹ کرنا شروع کرے. خدا تیرا پاک روح ان کی ہیلپ کرے. خدا تیرا پاک روح ان کا مددگار ہو خدا، کہ تاکہ وہ اندیکھے کو دیکھ سکے خدا، اور اپنی زندگی میں ناممکن کاموں کو ہوتا ہوا دیکھنا شروع کرے. خدا ان کے رکے ہوئے کام یسوع کے نام سے ہونا شروع ہو جائے خدا، اور ایمان اس کلام کی قدرت سے ان کی زندگی کے اندر جنریٹ ہو جائے. خدا تیری منت کرتے ہیں خدا. بے روزگاری، تنگ دستی، بیماری، مایوسی اور خدا روپے پیسے کی قلت، قرض اور خدا ہر طرح کی بیماری، لا علاج بیماریاں خدا یسوع کے نام سے جانا شروع ہو جائے. خدا اور خدا تیرا یہ کلام ان کی حفاظت کرے. تیرا کلام ان کا پیچھا کرے خدا، اور تیرا کلام ہمیشہ ان پر سایہ کیے رہے. تیری ستائش کرتے ہیں، یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین.